صفحہ نمبر 144 رشد و ہدایت۔ منصب خلافت حاصل ہو جانے کے بعد بھی آپ کچھ عرصہ اصلاح احوال کی طرف ہی متوجہ رہے۔ مخلوق خدا کی ہدایت و رہبری کا جو کام آپ کے سپرد ہوا تھا، اس سے کنارہ کش رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ از راہ انکسار فرماتے: میں خود کو ہرگز اس منصب کا اہل نہیں پاتا، کیا کروں؟ حضرت پیر و مرشد مجبور کرتے ہیں۔ خزینہ معرفت میں صوفی محمد ابراہیم قصوری بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت قبلہ کے ہمراہ ایک گاؤں میں گئے۔ وہاں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بیان کیا کہ وہ متعدد مرتبہ حضرت میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، لیکن پذیرائی نہ ہوئی۔ اب وہ کیسے ایک پیر دام تلبیس میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اس نے پہلے اس نوجوان سے اپنے باپ کو سجدہ کروایا، پھر اپنے آپ کو سجدہ کا حکم دیا۔ صوفی صاحب نے یہ بات سن کر بہت افسوس کیا۔ حضرت میاں صاحب کی خدمت میں عرض کیا: اگر آپ خلق خدا کی ہدایت پر کمر بستہ نہ ہوئے تو لوگ اسی طرح شرک و ضلالت میں مبتلا ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ حضرت قبلہ نے اس کے بعد طالبان راہ ہدایت کی رہنمائی کا کام ہاتھ میں لے لیا۔ شمع توحید کے پروانے نزدیک و دور سے آپ کے گرد جمع ہو کر فیضیاب ہونے لگے۔ صورت و سیرت مبارک: حضرت قبلہ میانہ قد، نحیف الجثہ تھے۔ کتابی چہرہ، پیشانی چوڑی، بینی بلند، داڑھی مبارک گھنی، جس میں کچھ سفید بال اور باقی سیاہ تھے۔ اکھرے جسم کے مالک تھے۔ آنکھیں سیاہی مائل کثرت گریہ کی وجہ سے آخری عمر میں بینائی کمزور پڑ گئی تھی۔ مطالعہ کے وقت عموماً چشمہ کا استعمال کرتے تھے۔ رنگ گندمی تھا۔ چہرہ مبارک پر ذکر و فکر کی گہرائی کے اثرات نمایاں تھے۔ جمعہ کے روز غسل کے بعد صاف ستھرے کپڑے زیب تن فرماتے اور خوشبو بھی لگاتے۔ بے حد لطیف طبیعت، ہاتھوں کی انگلیاں ریشم کی طرح ملائم پائی جاتی تھی۔ حیاداری کا یہ عالم تھا۔ حضرت قبلہ جب گھر سے نکلتے تو چہرہ مبارک کپڑے سے ڈھانپ لیتے۔ محلہ کی عورتیں انہیں دیکھ کر کہتی: یہ ہمارے محلے کا لڑکا نہیں بلکہ لڑکی پیدا ہوئی ہے جو سب سے منہ چھپاتی پھرتی ہے۔ لباس انتہائی سادہ، سر پر 5 کلی ٹوپی، اس کے اوپر دستار مبارک ہوتی تھی۔ ڈھیلی آستینوں کا کرتا اور تہبند زیب تن فرماتے۔ جاڑوں میں بند گلے کی واسکٹ اور بند گلے کا کوٹ پہنتے تھے۔ چلتے پھرتے وقت عموماً گز بھر کا سفید یا کالا رومال کندھے پر رکھتے تھے۔ سردیوں میں چمڑے کے موزوں بھی استعمال فرماتے تھے۔ صفحہ نمبر 145 اور سر پر لمبی روئی دار ٹوپی بھی رکھتے تھے۔ تہبند ٹخنوں سے اونچا ہوتا تھا۔ سفید لباس پسند تھا۔ گرمی کے موسم میں کبھی کبھی 2 کرتے بھی بیک وقت پہنتے۔ کوئی ضرورت مند آ جاتا تو ایک اتار کر اس کو دے دیتے۔ بعض اوقات کسی کو بغیر پگڑی کے دیکھتے تو اپنی آدھی پگڑی پھاڑ کر اس کو دے دیتے یا نہیں دلوا دیتے۔ زرد رنگ قصوری جوتا استعمال کرتے۔ سیاہ جوتا سخت ناپسند فرماتے۔ ہمیشہ 2 زانو ہو کر بیٹھتے۔ کھانے کے وقت دایاں گھٹنا کھڑا کر لیتے۔ چلتے ہوئے نظریں نیچی اور رفتار میں تیزی ہوا کرتی۔ راستے سے اینٹ، پتھر یا پھل کے چھلکے، ایذاں رسا اشیاء اپنے دست مبارک سے ہٹا دیتے۔ وطر کی خاص رعایت رکھتے۔ مہمانوں کے آگے روٹیاں بھی 3 رکھتے۔ کسی خادم کو اپنا جوتا چھونے نہ دیتے۔ اگال دان بھی خود ہی اٹھاتے۔ حضرت چٹائی صف پر ہی 2 زانوں بیٹھتے۔ کوئی پرتکلف فرش یا قالین نہیں ہوتا تھا۔ اس پر بعض اوقات سر کے نیچے اینٹ رکھ کر لیٹ بھی جاتے۔ معمولات: حضرت میاں صاحب اسوہ رسول پر کاربند تھے اور خلق محمدی کا نمونہ کامل تھے۔ اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے اور بات چیت میں شرعی ننگ نمایاں تھا۔ نماز، تسبیح، نوافل اور وظائف میں وقت کی پابندی کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے اور ان کی ادائی میں استقامت اختیار فرماتے۔ حضرت قبلہ صلہ رحمی فرماتے، غریبوں اور ناداروں کی اعانت کرتے، مقروضوں کا بار اٹھاتے، مظلوم کی حمایت کرتے، برائی کے بدلے برائی نہ کرتے بلکہ معاف فرما دیتے۔ ذاتی معاملہ کے لیے کبھی کسی سے رنجیدہ نہ ہوتے تھے، البتہ دین کے معاملے میں غصے میں آ جاتے تھے۔ مگر کوئی شخص اپنی غلطی کا احساس کر کے اظہار ندامت کرتا تو اس پر بے حد مہربان ہو جاتے۔ ہر طبقہ، ہر خیال کے لوگوں سے ملتے، ان کی اصلاح کی انتہائی کوشش کرتے۔ مہمانوں کی تواضع عمدہ کھانوں سے کرتے مگر خود سادہ خوراک تناول فرماتے۔ بعض اوقات لذیذ و عمدہ سالن میں پانی ملا لیتے تاکہ نفس کی سرزنش ہوتی رہے۔ ہم نشینوں میں کبھی امتیاز سے نہ بیٹھتے۔ حضرت قبلہ کے زانوں ہم نشینوں سے بڑے ہوئے نہ ہوتے، فتح کلامی نہ کرتے بلکہ سب سے باری باری گفتگو فرماتے۔
ملنے والے سے سلام کی خود پہل کرتے، رخصت کرتے وقت کبھی کبھی مصافحہ بھی فرماتے۔ صفحہ نمبر 146، کسی کو اپنے سامنے جھکنے نہ دیتے، اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرتے، پاؤں سے جوتے بھی اپنے ہاتھ سے نکالتے۔ کوئی شخص بھول کر آپ کے جوتوں کو ہاتھ لگاتا تو سخت خفا ہوتے۔ عموماً ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے، وضو کے دوران بات چیت سے اجتناب کرتے، ریش مبارک میں خلال کرتے اور کنگھی بھی کرتے، ہر وضو کے ساتھ مسواک بھی استعمال کرتے، وضو میں زیادہ پانی صرف نہ کرتے، نماز مغرب ادا کرنے کے بعد مسجد کی چھت پر تشریف لے جاتے، 6 رکعت نماز نفل ادا کرتے، اس کے بعد حاضرین صفیں باندھ کر بیٹھ جاتے اور ان سے مصروف گفتگو ہوتے۔ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے، وطر پہلی رات میں ہی ادا کر لیتے، تہجد کی نماز گھر میں ادا کرتے، نماز جمعہ حنفی طریقے کے مطابق ادا فرماتے، نماز تراویح میں 20 رکعت پڑھتے، ہر 4 رکعت کے بعد تسبیح بڑی دل جمی اور شوق سے پڑھتے، سفر ہو یا حضر نماز تراویح میں کمی نہ کرتے تھے، جنازے کی نماز میں اکثر شرکت فرماتے، متوفی کے پسماندگان کے پاس تعزیت اور فاتحہ خوانی کے لیے بھی جاتے، وہاں پہنچ کر سب سے پہلے ہاتھ اوپر اٹھاتے اور زبان مبارک سے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی سورہ فاتحہ پڑھ کر متوفی کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، تھوڑی دیر بیٹھ کر چلے جاتے، اکثر زیارت قبور کے لیے قبرستان جاتے اور سب کے لیے دعائیں مغفرت فرماتے، کسی قبر کو ہاتھ نہ لگاتے، فرماتے ہاتھ لگانے سے کیا ہوتا ہے جب تک دل نہ لگے، مزارات کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے، دن چڑھے حضرت قبلہ نماز اشراق ادا کرتے، کبھی بچوں کو قرآن پاک کا درس بھی دیتے، جو لڑکا بے توجہی کرتا یا بھاگ جانے کا عادی ہوتا، حضرت قبلہ اس کی ایسی چٹکی لیتے کہ وہ شرارتیں بھول جاتا، مہمانوں کے لیے کھانا آپ رحمۃ اللہ علیہ خود گھر سے اٹھا کر لاتے، اپنے ہاتھ سے دسترخوان پر چنتے، کھانا شروع کرنے سے پہلے ان کے ہاتھ دھلاتے، ایک ایک لقمے پر بسم اللہ شریف پڑھتے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرتے، کھانے کے بعد مہمانوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے اور پھر سب کو ہاتھ دھونے کی تاکید فرماتے، دوپہر کو بعد از طعام قیلولہ فرماتے اور دوستوں سے بھی آرام کرنے کو کہتے، فرماتے اگر ہمارا کھانا پینا، لیٹنا اٹھنا بیٹھنا شرع شریف کے مطابق ہو تو یہ بھی عبادت میں داخل ہے، مسجد ہو یا گھر جوتے کا سر ہمیشہ قبلہ رخ رکھتے، اگر کوئی شخص بے خبری میں اپنا جوتا قبلہ رخ نہ رکھتا تو خود اپنے دست مبارک سے سیدھا کر دیتے، لوٹے کی ٹونٹی بھی ہمیشہ قبلہ رو رکھتے، سمت قبلہ کا بہت خیال رکھتے۔ صفحہ نمبر 147، نماز جماعت ادا کرنے کی تاکید فرماتے، نماز کے لیے جب صفیں بند جاتی تو ان کی درستگی کا بہت خیال فرماتے، دائیں بائیں نظر دوڑا کر نمازیوں کے پاؤں سیدھے کرتے، جس شخص کی ایڑیاں ملی اور پنجے کھلے ہوتے اسے درست کر کے کھڑا کرتے، فرماتے قیام نماز کے وقت پاؤں کی انگلیوں کا قبلہ رخ ہونا چاہیے، نیز فرماتے کہ دونوں پاؤں کے درمیان 4 تا 6 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، نماز کے بعد خشوع و خضوع سے دعا مانگتے، درود شریف بڑے ذوق و شوق سے کثرت سے پڑھتے، فرماتے جب میں درود پڑھا جائے تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار احدیت میں جلوہ فروز ہے، اس ذات گرامی کے روبرو درود شریف پڑھ رہا ہوں اور سرکار درود شریف سن رہے ہیں۔ وصال مبارک، عمر کے آخری ایام میں حضرت قبلہ کی صحت بہت کمزور ہو گئی تھی، حتیٰ کہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی دقت محسوس ہوتی تھی، رحلت سے چند ماہ قبل تو نماز جمعہ کے لیے بھی مسجد میں جانا دشوار ہو گیا تھا، عقیدت مند اور احباب دور دراز سے نماز جمعہ کی برکات میں شامل ہونے کے لیے آتے اور زیارت سے آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون حاصل کرتے تھے، لیکن اب انہیں اس شرف سے بھی محرومی ہونے لگی تھی، مرض شدت اختیار کر گیا تو مخلص احباب کے مشورہ کے مطابق تبدیلی و آب و ہوا کے لیے کشمیر کا سفر اختیار کیا، چند ہی دنوں میں طبیعت اکتا گئی، واپس تشریف لاہور لے آئے، لاہور کے تمام ڈاکٹروں اور حکماں نے تب تک محرکہ تشخیص کیا لیکن علاج معالجہ سے کچھ افاقہ نہ ہوا، چند دنوں کے بعد حضرت قبلہ لاہور سے شرکپور تشریف لے آئے، کہتے ہیں رحلت سے 2 ہفتے پہلے اردو زبان میں گفتگو فرمانے لگے، نماز اشاروں سے ہی ادا کرتے تھے، وصال سے چند یوم بیشتر اپنے چھوٹے بھائی حضرت میاں غلام اللہ کو بلایا، حضرت سید نور الحسن بخاری شاہ بابا عبداللہ فیروز پوری کی موجودگی میں وصیت فرمائی، گھبرانا نہیں، مہمانوں کی خدمت میں کوتاہی نہ کرنا، جمعہ کی نماز پڑھانا۔ صفحہ نمبر 148، باقی نمازوں اور مسجد کا اہتمام قاری ابراہیم اور حاجی عبدالرحمن کے سپرد کر دینا، جمعہ کی نماز کے علاوہ وقتاً فوقتاً اور نمازیں بھی پڑھا دینا۔
انہی ایام میں آپ آسا کے سہارے سے زنان خانہ میں تشریف لے گئے اور سب کو پیار کیا اور وداع کہتے فرمایا، اب میں ڈوہراں والا جانا چاہتا ہوں۔ 3 ربیع الاول 1347 ہجری کے مطابق 20 اگست 1928 بروز دوشنبہ آپ نے اس عالم ناپائیدار سے رخت سفر باندھا اور رات کے 11:30 بجے حضرت قبلہ کی روح مبارک قدس عنصری سے پرواز کر گئی۔ بوقت رحلت آپ کی عمر 65 برس تھی۔ آپ کو ڈوہرہ والا قبرستان میں دفن کیا گیا۔ حضرت قبلہ خود اپنی قبر کے لیے زمین کے اس ٹکڑے کو پسند فرمایا تھا۔ یہ پاک خطہ زمین اب انوار الہیہ کا مرکز اور فیض کا سرچشمہ ہے۔ خلفائے کرام، حضرت اعلیٰ میاں شیر محمد کے روحانی فیض کا یہ عالم تھا۔ طالبان راہ حق دور نزدیک سے کشاں کشاں چلے آتے، آپ سب کو سیراب کرتے چلے جاتے۔ جو شخص بھی دین کی طلب میں یا دنیا کی غرض سے در دولت پر حاضر ہوا محروم نہ لوٹا، سب کے ظاہر و باطن کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالنے کی صحیح فرماتے رہے۔ یہ آپ ہی کا کمال ہے۔ جو شخص بھی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، اس پر آپ کی نظر عنایت پڑی تو کایا پلٹ کر رکھ دی۔ دین حق کی پیروی کا جذبہ، اللہ اور اس کے محبوب کی محبت اس کے دل میں بھر دی۔ آپ کے ملنے والے اپنے دوست چہرے کے نور اوضاع و اطوار و لباس کی پاکیزگی سے فوراً پہچانے جاتے۔ آپ کا حلقہ ارادت بہت وسیع تھا۔ لاکھوں بندگان خدا نے چشمہ معرفت سے فیض حاصل کر کے دولت دو جہاں حاصل کی۔ آپ کے متوسلین نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق فیضان حاصل کیا۔ پاک ہستیوں کے اس انبوہ کثیر میں بعض مقربین نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے زہد و تقوی، عشق و محبت اور منازل سلوک میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی وجہ سے آپ نے ان کو خلق خدا کی ہدایت و رہنمائی پر معمور فرمایا۔ ان باکمال ہستیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کی تعلیم اور طریقہ کو جاری رکھا۔ حضرت میاں غلام اللہ آپ کے حقیقی جانشین اور خلیفہ مجاز تھے۔ اعلیٰ حضرت سرکار شرک پوری کے ارشاد کے مطابق آپ نے 3 برس تک انتہائی خوش اسلوبی سے آستانہ عالیہ شرک پور شریف کا نظام چلایا۔ صفحہ نمبر 149۔ عقیدت مندان درباران کی روحانی تربیت فرماتے رہے۔ آپ کے خلفاء میں مدرجہ حضرات بالخصوص قابل ذکر ہیں: حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری، حضرت صاحب کرما والے، حضرت سید نور الحسن شاہ بخاری، حضرت کیلیاں والے، حضرت صاحبزادہ حافظ محمد عمر صاحب بیرل شریف والے، حضرت صاحبزادہ مظہر قیوم مکان شریف والے، حضرت حاجی عبدالرحمن صاحب قصور۔ مدرجہ بالا نامور باکمال ہستیوں کے علاوہ معرفت کے اس نیر اعظم کے نور سے اور بھی کئی سینے منور ہوئے، جن کے ذکر کے لیے الگ الگ دفتر مطلوب ہیں۔ اس کتاب میں قطب دوران شاہ باز ولایت حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری کی حیات طیبہ کے حالات قارئین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ حضرت اقدس کی ذات بابرکات جامع جمی کمالات تھی۔